السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان جب سے بنا ہے تب سے دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں یہ دھرتی کھٹک رہی ہے۔ کچھ دشمن ایسے ہیں جو کھل کے پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان سے پاکستان کا بچہ واقف ہے، بلکہ جب بعض چیزیں تو ہماری فطرت میں رچ بس جاتی ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی پاکستانی بچے جس نے کچھ جانتا وانتا نہ ہو، لیکن آپ اس سے پوچھیں کہ پاکستان کا دشمن کون ہے تو سب سے پہلے وہ انڈیا کا نام لے گا۔ یہ چیزیں روز اول سے چلتی آ رہی ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، جو دانا لوگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ظاہری دشمن ہوتا ہے، جو کھلا دشمن ہوتا ہے، اس سے وہ دشمن خطرناک ہوتا ہے جو چھپ کے وار کرنے کے لیے کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع وہ چھپ کے آپ کے اوپر وار کرے۔ کھلا دشمن یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس کی مثال اس سانپ کی طرح ہوتی ہے جسے انسان اپنی آستین میں پال پوس کے بڑا کرتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اس مالک اور جس نے اسے پالا ہو اسی کو ڈس دیتا ہے۔ پاکستان کی کہانی بھی سیم اسی طرح کی ہے۔ کچھ ہمارے دشمنان ہیں جو بالکل کھلے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ قوم کے سامنے انہوں نے ایسا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ایسا آپ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ ایسا ڈھونگ رچا کے رکھا ہوا ہے کہ قوم بالکل ان کے بارے میں کوئی کمنٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ ایک لابی کے ذریعے، ایک چال کے ذریعے پوری قوم کی ایک ذہنیت ہے اسے چینج کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں۔ مسلمانوں کے اوپر آئے روز دھماکے ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے بزرگوں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ماؤں کو تڑپایا جاتا ہے، بہنوں کو ستایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا نے جو عالمی جو استعمار نے دنیا کی ذہنیت ایسی بنائی ہے کہ کوئی بھی اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہیں یورپی کسی ملک میں یا امریکہ میں یا کسی دوسرے ملک میں کوئی ایک دھماکہ ہو جائے، کہیں پہ 50-100 لوگ مر جائیں تو پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے، ایک سوگ کا سما ہوتا ہے۔ وہ معیار بالکل دوہرا رکھا جاتا ہے، جیسے یہ پہلے والے تو انسان ہیں ہی نہیں، یہ جانور چرند پرند ہیں جو مر گئے، بس خلاص مر گئے، اور یہ دوسرے والے کچھ زیادہ ہی اہم ہیں جن کے لیے لوگ سوگ مناتے ہیں، جن کے لیے عالمی دباؤ رہتا ہے، جن کے لیے تفتیشی ٹیمیں بنتی ہیں، کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں اور ان کی تحقیقات ہوتی ہیں۔ بالکل دوہرا معیار۔ اسی طرح یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی ذہنیت یہ بنائی گئی ہے، لوگوں کی ذہنیت ایسی چینج کی گئی ہے کہ لوگ اس کو تو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، پاپ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو مسلم کٹ رہا ہے، جو مر رہا ہے، اسے لوگ دیکھتے ہی بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر جو حس ہوتی ہے، مثلا ہمارے اندر حس ہے، وہ حس ختم ہو گئی ہے، یہ حس ہماری ختم کی گئی ہے۔ ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو اس طرح سے چینج کیا گیا ہے کہ ہمیں وہ تو انسان نہیں دکھائی دے رہے، لیکن یہ بڑے مہذب اور محترم انسان ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھ گناہ کریں، جو پکڑے جائیں، جن سے اسلحہ پکڑا جائے، جن سے بارود پکڑا جائے، جن کے اڈے پکڑے جائیں،
لیکن کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ فسادی ہے، یہ ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، یہ ملک میں یعنی بدامنی پھیلا رہا ہے. کیوں کوئی سارے خاموش ہوتے ہیں؟ اور دوسری طرف اگر ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے، یہ میڈیا کی کارستانی ہوتی ہے. ناظرین، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس دنگل سے ہمیں نکلنا ہوگا. اپنی سوچ کو ذرا، اپنی سوچ کا جو معیار ہے، اپنے جو فکر کا جو معیار ہے، اس کو وسیع کرنا ہوگا. دیکھیں، انسان دشمن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے، کسی مسلک سے، کسی پارٹی سے، کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو. ہمیں چاہیے کہ ان سب کو ایک کیٹیگری میں رکھیں. پاکستان کا جو دشمن ہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہو. تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ جو تفریق پیدا کی گئی ہے، یہ ہماری میڈیا کی کارستانی ہے، اور ان لوگوں کی میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی کامیابی ہے کہ جس طرح وہ کہاوت ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، وہی والی کہانی ہے. چوری بھی کریں، دنگا فساد بھی کریں، لوٹ مار بھی کریں، قتل و غارت بھی کریں، اور اوپر سے مظلومیت کا ڈھونگ بھی رچائیں. یعنی یہ ہوتی ہے وہ شاطرانہ چال، یہ ہوتی ہے وہ چالاکی جو ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں. بلا تفریق مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس مسلک کے ہیں، کس مذہب کے ہیں، کس پارٹی سے ہیں. پاکستان کا جو دشمن ہے وہ دشمن ہے. پاکستانی قوم کا جو دشمن ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے. اس میں ہمیں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک المیہ ہے. جس طرح استعمار اپنے اس یعنی اپنی جو کوشش ہے اس میں کامیاب ہے، کامیاب ہی ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. مسلم آئے روز کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں، آئے روز کتنے مسلمان. مجھے آپ یعنی اپنا ضمیر کو، اپنی فکر کو، اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو ذرا ٹٹول کے مجھے بتائیں کہ اگر جو مظالم ان مسلمان ممالک میں ہو رہے ہیں، اگر کسی غیر مسلم، چاہے وہ غیر مسلم ہندو ملک ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کہیں کوئی بھی ہو، کسی اور ملک میں اس طرح کا ظلم ہوتا تو دنیا اسی طرح خاموش رہتی؟ ہرگز نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا اس طرح خاموش رہتی اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا جاتا. پھر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ انسانیت کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ پھر یہ یعنی ہم کیوں ایسی تفریق کر رہے ہیں؟ جس طرح سے عالمی استعمار اور جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں یا مسلم دشمن عناصر ہیں، وہ اپنی اس چال میں، بلکہ اس میں سب سے بڑے جو شاطرانہ چال چلنے والے ہیں وہ یہودی ہیں. انہوں نے دنیا کی ذہنیت ہی ایسی بنا دی ہے. کہیں پہ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے، تو ہر کسی کے یعنی دل و دماغ میں انہوں نے یہ بٹھائی ہے کہ یہ کام تو صرف مسلمان ہی کرتے ہیں. حالانکہ آپ تاریخ اٹھائیں، دہشت گردی کی تاریخ اٹھائیں، آپ کسی بھی بڑے ملک میں جو ایسے واقعات ہوئے ہیں، جو ایسے سانحات ہوئے ہیں، یا جو دنیا کے لحاظ سے یعنی عالمی لحاظ سے جو بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس میں سے 5% بھی مسلمانوں نے نہیں کیے، بلکہ 95% وہ غیر مسلموں نے کیے ہیں. لیکن ذہنیت یہ بن گئی ہے، کہیں پہ پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ مسلم نے کیا ہے. کچھ اسی طرح کی ہی پوزیشن ہمارے پاکستان میں بھی ہے. ملک کے خلاف عناصر سرگرم ہیں، پورے پاکستانی قوم کو یہ معلوم ہے. ہمارے یعنی مجھے بالکل تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. ہمارے میڈیا کے بڑے بڑے یعنی اینکر ہوتے ہیں، تجزیہ نگار ہوتے ہیں، وہ بیٹھے بڑے بڑے انکشافات تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کھل کے بات کریں کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ دشمن ہے. الا ماشاء اللہ کہ
کوئی ایسا ہوتا ہے محب وطن جسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، کسی سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتا، کوئی مقصد کوئی لالچ نہیں ہوتی، بس اس نے پاکستان کی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ صحافت کا جو مقدس پیشہ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ عوام کی آواز بنیں، آپ قوم کی آواز بنیں، آپ ملت کی آواز بنیں۔ اور پھر بحیثیت مسلمان ہمارا تو اور بحیثیت پاکستانی ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی صحافت میں پاکستان کا جو دائرہ ہے اس سے نکل کے ہم عالمی اسلام کے بارے میں سوچیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ صحافت ہماری اس حد تک محدود ہو چکی ہے کہ جو پاکستانی دشمن ہیں ہم ان کا بھی کھل کر نام لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، جب سے عرض کر چکا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ چالیں تو چل رہی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے اور پاکستانی قوم، پاکستانی فوج اور سیکیورٹی اداروں کی یہ ہمت ہے کہ ایسی ہر چال کو ہم نے ناکام بنایا ہے اب تک، اور انشاءاللہ ہم میں اتنی ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ ہم ایسی کسی بھی چال کو ناکام بنائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا آیا ہے کب سے، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کی، جب سے یہ تقریباً جون جولائی میں نئی حکومت آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو بڑی توقعات وابستہ تھیں ان سے پاکستانی قوم کو، خاص کر جو ینگ جنریشن ہے ان کو۔ پھر پاکستان کی جو صورتحال تھی اس کی ضرورت بھی یہی تھی کہ کوئی ایسی لیڈرشپ آتی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، اسے تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے۔ جو بکھری ہوئی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، 4 سال تک ہمیں وزیر خارجہ ہی نہیں تھا ہمارے ملک کا۔ ایسی صورتحال تھی کہ جو ہمارے دوست ممالک تھے وہ بھی ہم سے بچھڑتے جا رہے تھے، اور اندرونی حالت آپ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ، بدامنی، اور پھر اس کے اوپر معاشی صورتحال جو اتنی گری ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں قوم، بعض لوگ تو ایسے، یقیناً میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کے پاکستان سے جا بھی چکے تھے، لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہیں، ظاہر بات ہے پہلوں کو ہم نے بہت آزمایا، ابھی نئی توقعات تھیں، تو اللہ کرے وہ توقعات پہ نئی حکومت پورا اتر آئے۔ لیکن نئی حکومت نے جس طرح اپنی خارجہ پالیسی کو پیش کیا ہے اور اس میں پیش رفت ہوئی ہے، پھر اندرونی خانہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے معاشی لحاظ سے اور سیکیورٹی حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے جو ایک گہما گہمی ہے، اس صورت سے یقیناً دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں، ابھی یہ تقریباً 2-2.5 مہینے ہو رہے ہیں نئی حکومت کو، تو اس میں ہمارے پاس کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں کہ دشمن کسی بھی صورت میں، یا تو سیاستدان کی صورت میں، یا صحافی کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں وہ پاکستان کو ڈس سکتے ہیں، اور انہوں نے ڈسا بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب نئی حکومت آئی ہے، ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، اور یقیناً سوچ بھی قوم کی تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے، اس وقت متفق نہیں ہو پا رہی، کیونکہ سیاسی لیڈروں نے ہماری قوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ اس حوالے سے وہ یکجہتی، اگرچہ اس میں بہتری آئے گی، لیکن فی الواقع فی الحال، یا آپ یوں سمجھیں کہ موجودہ جو صورت ہے وہ اس طرح بکھری ہوئی ہے۔ السلام علیکم میڈم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ محترمہ، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور ایک تو اس میں 2 حوالوں سے ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس حوالے سے کچھ بہت سارے سوشل میڈیا پہ سوالات گردش کر رہے ہیں، اور اس کی جو بنیادی صورتحال تو بہت پہلے سے تھی، لیکن چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی محترمہ، آپ نے بھی شاید اپنی فیس بک وال پہ اس پہ تجزیہ کیا تھا، اپنا جو پیش کیا تھا،
کچھ اس میں پاکستان کے ٹاپ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز تھے، انہیں یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عدالت میں پیش کرنا تھا، جو بھی صورتحال تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ تو اس میں یہ ایک سوال سوشل میڈیا پہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یا انصاف کا جو نظام ہے، اس کا معیار دوہرا ہے، ایک نہیں ہے۔ یعنی کہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت یعنی پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، پھر ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کے خزانے لوٹے ہیں، انہیں جب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر ایک قومی معیار کو جب پیش کیا جاتا ہے تو کیوں ہے یعنی اس طرح یعنی دوہرا معیار؟ آپ اس کو دوہرا معیار کہیں گی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہاں جی، شکریہ۔ پہلے تو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وہاں سے اور میں یہاں امریکہ سے بول رہی ہوں، تو آپ ان فضاؤں سے بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدینہ بنانے کا دعویٰ کر کے جو لوگ آئے ہیں نا، پہلے تو انہیں مدینہ والے کی سیرت پہ چلنا ہوگا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو یہ دعویٰ ہی ہے، سب پولیٹیکل ہے۔ ہمیشہ جب سیاست ہوتی ہے تو وہ سیاسی ہتھ کنڈے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن آپ نے چونکہ عدلیہ کا اٹھایا اور آپ نے جو اساتذہ کی بات کی، وائس چانسلر کو جو ہتھ کڑیاں پہنائی گئی اور 60 سال ریٹائرڈ لوگوں کو، 70 سال کے اساتذہ کو، تو یہ ایک ایسا فیل تھا شرمناک کہ جس پہ پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی، اور پھر نیب نے بھی اور عدلیہ نے بھی اس کا نوٹس انہیں بھی لینا پڑا، اس لیے کہ یہ کوئی 2-3 لوگ نہیں تھے جنہیں ہتھ کڑیاں پہنائی تھی، یہ ایک اسٹیٹس تھا معلم کا، جس کو ٹیچر کہا جاتا ہے، جس کو استاد کہا جاتا ہے، جسے کہا ہے کہ باپ کی طرح، باپ سے بھی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ وہ کسی 1-2 بندے کے نام نہیں ہے، یہ ایک رینک ہوتا ہے، یہ ایک مقام ہوتا ہے، یہ ایک رتبہ ہوتا ہے جس کو عزت اللہ کے رسول نے دی ہے، دنیا نے دی ہے، اس کو ہتھ کڑی پہنائی گئی۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1-2 شخص کو پہنائی گئی ہے تو پھر یہ آپ شخصی اس پہ آ جاتے ہیں۔ کسی کے باپ کو آپ ہتھ کڑی پہنائے، اس بیٹے پہ کیا تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جب استاد کو ہتھ کڑی پہنائی جاتی ہے وہی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ نے جو بے انصافی کی بات کی، تو بے انصافی کی یہ بہت بڑی علامت بن گیا ہے، یہ جو وائس چانسلر اور ریٹائرڈ پروفیسروں کو جو ہتھ کڑیاں، حالانکہ ان کی کرپشن کی جو آپ بتا رہے ہیں، ان کی کرپشن کے وہ لیول ان لوگوں کو بھی آپ کو بتائیں گے، یہ مجاہد کامران اور ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور جن کو پہنا، ان کی اگر آپ کرپشن کے دیکھیں تو اس میں حکومت سارے ادارے شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے داخلے کرانے ہیں، تبادلے کرانے ہیں، یہ سارے لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ امارات کے عوض استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تو بندے کا قصور نہیں ہے، پوری سوسائٹی اور پورے نظام نے کیا، تو کس طرح یہ ان کو آپ ہتھ کڑیاں پہنا رہے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ کا علیم خان لینڈ مافیا آزاد کر رہا ہے، ادھر آپ کا جناب جہاں کیا نام ہے، امیر ترین ہے، وہ آزاد پھر رہا ہے۔ یعنی حکومت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آزاد پھریں، اور جب حکومت چلی جاتی ہے تو وہ چاہے میاں شہباز شریف ہو، اس کی کرپشن کے آپ چارجز الگ، لیکن میاں شہباز شریف پہ بھی اتنا ہی اعتراض کیا گیا لوگ گرفتاری کا، کہ بھئی جس بندے نے پھر اس نے ثابت کر دیا کہ لاہور پھر اسی کا ہے شہباز، جب اس الیکشن میں ثابت ہو گیا، کیونکہ دن رات اس نے کام بھی کیا اور اس نے محنت بھی کی، آپ نے صرف انتقام لینا تھا۔ تو یہ اوورال پتہ کیا تصویر کشی ہو رہی ہے اس وقت موجودہ حکومت کی، کہ عمران خان نے جو انتقامی دعوے اور انتقامی نعرے لگائے تھے نواز شریف کی حکومت کے لیے، اور اس پھر منسلک جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن آتا ہے، چاہے بیوروکریسی آتا ہے، ان سب سے انتقامی کاروائیاں کرنا، تو اس طرح تو حکومت نہیں چلتی، اس طرح حکومت نہیں چلے گی۔ پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف سازش، جو لوگ اپنے خلاف خود سازش کر رہے ہیں، جو خود ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جو کہ بالکل آبویس ہے، واضح ہیں، ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ عدلیہ بھی پالیٹکس پہ چل رہی ہے اس وقت، اسٹیبلشمنٹ بھی پالیٹکس پہ چل رہی ہے، خود یہ موجودہ حکومت بھی سیاست کھیل رہی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے؟ اچھا محترمہ، قوم نے جس طرح بھی ان کی الیکشن ہوئے اس کے اوپر بھی بڑے سوالات تھے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم نے کی ایک امید تھی، امید کی ایک کرن جاگی ہوئی تھی، لیکن جب یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی کی،
برسری اقتدار آئی تو جو توقعات تھیں بالکل سارا کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے. مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے, اس طرح عدالتی نظام پہ سوال اٹھ رہے ہیں, معیشت, پھر ڈالر کا بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے, سٹاک ایکسچینج کا بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں 2-2.5 مہینے میں یہ صورتحال ہے تو آگے کیا بہتری کی ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ اب جمہوریت پچھلے 2 حکومتوں سے تو یہ ہوا کہ 5 سال ان کو انہوں نے پورے کیے, جو کہ خوش آئند بات ہے. ان کو پورے کرنے دیے گئے. زرداری حکومت نے کیے, پھر نواز شریف حکومت نے کیے, وزیر اعظم نے آج تک نہیں تاریخ میں کبھی 5 سال پورے کیے. اب یہ تحریک انصاف ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی 5 سال پورے یہ پارٹی کرے گی, یہ جماعت, کیونکہ اس طرح پٹری پہ آئے گا ایک سسٹم. لیکن باقی رہا کہ کیا وزیر اعظم بھی 5 سال پورے کرے گا, تو یہ سوالیہ نشان ہے. تو اس سوالیہ نشان کو اگر آپ اس کا کچھ جواب دینا چاہیں تو, کیونکہ تھوڑی سی تشویش ہو گئی ہمیں. یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں تو آج تک کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے اس لیے نہیں کر سکا کہ جو ماضی میں جس نے جو بھی اسٹرانگ ہونے کی جس نے بھی کوشش کی, یا غلط طریقے سے یا غلط یہ نظام, قوانین, اصول بنائے, تو اس کو فارغ کر دیا گیا. لیکن 2 ٹرم سے حکومت چلنے دی گئی. اب یہ ہمارے پاس تو اس وقت ہیں ہی صرف وزیر اعظم. ٹریجڈی ہماری یہ ہے کہ اس وقت تو ہے ہی وزیر اعظم, وہی نیت بھی ہے عمران خان. دیکھیے اس کی ایمانداری یا اس کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں, لیکن جہاں وہ انتقامی کاروائیاں کروا رہے ہیں نا خان صاحب, وہاں بالکل وہ بدنیت ہے. لیکن جہاں تک بے وطنی ان کی ہے ہمیں کوئی نیت پہ شبہ نہیں. لیکن جتنی پھرتیوں سے وہ چیزیں انہوں نے کی ہیں نا, بیوروکریسی کو آپ آف ریکارڈ سنیں تو بہت تنگ آئی بیٹھی ہے. آپ ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں, کہیں پہ بھی وہ دیکھیں تو 5 سال حکومت تو پورے کرے, لیکن عمران خان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. عمران کے پاس خود رو رہا ہے, وہ خود اسد عمر کے خلاف بھی بول رہا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے. تو اس میں 2 سال تو ہمیں دینے چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے اس وقت, ہمارے پاس صرف عمران خان ہی ہے. ہمیں ان کو 2 سال دینے ہیں, ہمیں دعا بھی کرنی ہے. آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں, ہم چلتے ہی دعاؤں سے ہیں. پاکستان تو چل ہی دعاؤں سے رہا ہے. تو اس لیے دعا کریں کہ یہ شخص جو آیا ہے, ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام کروائے, اس کی نیت اچھی ہے. مگر ہمارے مذہب سے لے کے, ہمارے مذہبی عقائد سے لے کے, ہمارے سیاسی نظام تک ابھی 2-2.5 مہینے میں اتنی گڑبڑیں ہو چکی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم سنبھلیں گے کیا. اور جو ووٹ سے آئے ہیں عمران خان, لیکن آپ کو پتا ہے 50% تو عمران خان ووٹ سے آئے ہیں اور 50% لائے گئے ہیں. تو جہاں سے لائے گئے ہیں پریشان وہ بھی بیٹھے ہیں. مگر ہم دعا بھی کرتے ہیں اور انہیں 1.5 سال دیتے بھی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہوگی تو یہ تو ان کی بیگم صاحبہ بھی نے میرا خیال ہے کہ بابا صاحب کے بعد سجدہ کرنے کے بعد یہی کہا ہوگا کہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں. تو پہلے تو ہمارے عقائد بھی خراب ہو گئے ملک سے. دوسری بات ہے ہمارا نظام بھی جو پہلے ٹوٹا پھوٹا تھا اسے مزید اب آکسیجن پہ ڈال دیا ہے. میرے پاس تو سوائے دعا کے اور امید کے کوئی ایسی میرے پاس بھی جگر سنگی نہیں ہے کہ میں اس امریکہ کو بولوں کہ خدا کے لیے ہاتھ تھولا رکھو, کیونکہ ہم ہاتھ تھولا خود ہی نہیں رکھنا چاہتے. تو پھر آپ امریکہ کی قبر میں کیڑے ڈالنا بھی بند کر دیں. چلیں جی, بہت شکریہ محترمہ, سلامت رہیں, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, محترمہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ معروف کالمسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں. ان کے ویسے توقعات تو اچھے ہیں, لیکن جو کارکردگی ہے حکومت کی اس حوالے سے, پھر خاص کر ہم نے بات کرنی تھی یہ جو عدالتی نظام کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا تھا, اس حوالے سے محترمہ پچھلے چند دن قبل اپنی فیس بک وال پہ لائیو آئی تھی. اور چونکہ یہ دنیا میں انہوں نے سفر کیے ہیں, گھومی پھری ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی کا راز کیا ہے. یعنی جو قانون ہمارے ملک میں ہے واللہ اس سے دیکھ کے ہم یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر یہی قانون چلتا رہا تو یہ ملک جس طرح انہوں نے فرمایا کہ دعا سے چلا ہے اور چلتا رہے گا, لیکن ترقی کی کوئی امید. یعنی آپ دیکھیں نا, ایک طرف ایک ڈاکو ہے, ایک طرف ایک چور ہے جس نے قومی خزانہ لوٹا ہے, ایک طرف چوروں کی ایک رکھیل ہے جو
چوروں کے پیسے اپنے پرس اور اپنے بیگوں میں ڈال کے باہر کے ملک میں وہ اس کو لے جاتی رہی. ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جس نے 370 لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. آپ کے اداروں نے، آپ کے ماتحت اداروں نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک کمیٹی بنائی، اس کی تحقیقات ہو گئی، جو مقتول تھا وہ بے گناہ ثابت ہوا، جو قاتل تھا وہ گناہ گار ثابت ہوا. لیکن وہی قاتل جب آپ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو ایسے پیش ہو رہا ہے جیسے یہ ابھی کشمیر فتح کر کے آیا ہو. ایسے دبنگ سٹائل میں وہ جا رہا ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی کوئی بڑا مارکا سر کیا ہو. کیسے؟ یعنی ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اس سوال کا جواب کون دے گا ہمیں؟ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ جو ٹیچر آپ نے پکڑے ہیں، جن پروفیسرز حضرات کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے، سب سے پہلے تو ان کو آپ مجرم ثابت کریں نا. مجرم ثابت نہیں کیا، بس خالی ان کو پکڑا گیا ہے اور آپ نے ان کا کیس نہیں لڑا، انہوں نے اپنا مدعا پیش نہیں کیا، ان کے اوپر فردی جرم عائد نہیں ہوا. یہ کس قانون کے تحت آپ صرف اس کو پکڑتے وقت ان کے ہاتھوں میں، ان بزرگ ٹیچر کے ہاتھوں میں، ہم یہ نہیں کہتے جرم جس نے بھی کیا ہو اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ دوہرا معیار کیوں رکھتے ہیں؟ ہر جگہ پہ دیکھیں ناظرین، کس کس چیز کا ہم رونا روئیں، کس چیز، یعنی ہر جگہ پہ دیکھیں دوہرا معیار ہے. انصاف میں دیکھیں تو غریب کے لیے ایک اور قانون ہے، امیر کے لیے اور ہے، جو سیاسی ہے اس کے لیے کوئی، اس کے لیے اور ہے. سیکیورٹی حوالے سے آپ دیکھیں تو کسی جماعت کو آپ آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دڑا دڑ ملک میں قتل و غارت کرتے ہیں، انہیں آپ کچھ بھی نہیں کہتے. یہ دوہرے معیار اس ملک میں جب تک چلتے رہیں گے، واللہ میں کہتا ہوں کہ یہ ملک دعاؤں سے چلا ہے اور ہم غریبوں کی دعاؤں سے چلے گا. ورنہ یہ جو نظام ہے یہ بالکل ہمیں اس نظام میں یہ امید نہیں ہے کہ اس ملک میں امن آئے یا اس میں کوئی ترقی آئے. سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. آپ نے وقت دیا. سر ہم ایک دو اہم موضوعات ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان میں جس طرح نئی حکومت آئی ہے تو نئی حکومت کی کچھ پالیسیاں ایسی ہیں خارجہ داخلہ، تو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ملک میں ایک سیاسی ہلچل ہے، اقتصادی ہلچل ہے. ایسے میں دشمن جو ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں وہ یقیناً اپنی کمین گاہوں میں بڑے یعنی مضبوط طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت پاکستان کو ڈس سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے یہ 2-2.5 مہینے میں دیکھا زرار حیدر نقوی جیسے لوگ جو 20 گریڈ آفیسر کے عہدے تک پہنچ گئے اور انہوں نے ملک کو ایک ایسا یعنی ڈسا کہ پوری دنیا میں ہماری جگہ ہنسائی ہوئی. ایک تو یعنی ہماری جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس میں پھر سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے عناصر سرگرم ہیں. اور دوسرا جو ٹاپک ہے ہم نے بات کرنی ہے جو عدالتی نظام ہے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی حوالے سے. سید اشرف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نئی حکومت آئی ہے، نئی پالیسیاں آئیں گی، داخلی اور خارجی پالیسیاں، تو ایسی صورتحال میں نئی حکومت کو کتنا محتاط رہنا ہوگا اپنے ان دوست نما دشمن ممالک سے، یا پھر اپنے دشمن ممالک سے کتنا یعنی محتاط ہمیں رہنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبداللہ بھائی، بڑا سینسٹیو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. دیکھیں عبداللہ بھائی، میں اس میں ایک بات جو ہے نا تعمیری لحاظ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر اس وقت بات کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے، تو حکومت جو ہے یہ بنانا آپ کے اور میرے نیند کے عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر نا ایک بڑے آپ سے ڈیپلی بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی ایک ادارے کے اندر یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی کو ایک جونیئر کلرک بھی ہم نے تعینات کروانا ہو تو اس کے لیے اس کی کیا سے کیا ہم سے ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اب اگر ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں معتبر ترین جو ڈیزگنیشنز ہیں، عہدے ہیں، ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی ایک بڑی اتھینٹک پوزیشن ہے. اگر ہم ان کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں یا ان کے ہم مطلب کہ ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں یا ان کے
कॉम्पिटेंसी को देखते हैं या उनके टैलेंट को देखते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, और ये फिर इसके साथ जो हमारे पार्लियामेंट्स के अंदर बैठे हुए हमारे पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स हैं, हम उनको अपने चीफ जस्टिस के साथ कंपेयर करते हैं कि उनका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, वो कितने टैलेंटेड हैं, वो कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, या वो कितना उनकी एजुकेशन है। तो उसके बाद अगर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं और कंपेयर करने के बाद अपने गिरबान में झांके ना, तो यकीन करें हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। आप देख लें कि चीफ जस्टिस साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पार्लियामेंट उन्हें कानून बनाकर दे रही है उसका इम्प्लीमेंट, और कानून बन कहाँ से रहा है। अब हम अपने गिरबान में झांके ना कि कानून बनाने वालों की अहलियत कितनी है, कानून बनाने वाले कितने काबिल हैं, और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले जिनका एक मामूली सा काम है उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं मानता हूँ इस हवाले से हमारे पास कोई कानून नहीं है या कोई इस हवाले से निज़ाम नहीं है या सिस्टम नहीं है, लेकिन कम अज कम मैंने ये बात की है कि हुकूमत बनाने वाले हम लोग होते हैं। हम क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम इस कैंडिडेट को हम असेंबली में भेज रहे हैं, कतई नजर हो जाए इस बात से कि इसका ताल्लुक पीटीआई से है, इसका ताल्लुक पीएमएल से है, या इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, या किसी और पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, तो आप उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी तालीमी मयार, उसके इंसाफ और उसके माजी के रिकॉर्ड को समझ करके आप सामने रखते हुए अगर आप उसको वहां पर भेजते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि आपको और मुझे उसके बाद ये फिक्र करने की जरूरत नहीं रह जाती है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर सवालिया निशान बन चुके हैं, हमारे मुल्क को खतरात हैं, दुश्मन जो है वो तीर लगाए बैठा है। उसके बाद ये हमें हमारी फिक्र खत्म हो जाती है। मसला जो है अब्दुल्ला भाई वो हमारे अंदर मौजूद है। हम कहते तो हैं कि हम बहुत बाशऊर हो चुके हैं, हम बहुत फास्ट हो चुके हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं खुद अपने आप को इसमें शामिल करके कहना चाहूंगा कि हम ना फास्ट हैं ना बाशऊर हैं। अगर हम बाशऊर होते तो इस इलेक्शन के बाद, इस इलेक्शन के अंदर हम अपने ऐसे हजरात को वहां पर भेजते, उसके बाद हमें परेशानी ना होती। बाकी रही बात गवर्नमेंट की मोहतात होने के हवाले से आप बात की, डेफिनेटली गवर्नमेंट को मोहतात हो जाना चाहिए, और इस गवर्नमेंट को सबसे पहले, अगर हम ये आपने ज़रार नकवी का आपने रेफरेंस दिया, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को शुरू के अंदर ही दोस्त नमाज दुश्मन ने जो टीका लगाने की कोशिश की है उनके सामने खुल करके सामने आ गया है, और इसके बाद गवर्नमेंट पॉइंट पे आ गई है सईद अशरफ साहब। ये सिर्फ ज़रार की ही बात नहीं है, इससे कबल भी बहुत सारे यानी ऐसे हमारे मुल्क में लोग पकड़े भी गए हैं, यानी बड़े आला ओहदों पे, या उनसे असलहा पकड़ा गया, या उनके अड्डे पकड़े गए हैं, या उनके ट्रेनिंग कैंप पकड़े गए हैं, लेकिन हमने अभी तक खुल के बात नहीं की। इसकी क्या वजह आप समझते हैं, क्यों यानी हम खुल के बात नहीं करते? क्या इस नई हुकूमत से हम ये तवक्को रख सकते हैं? क्योंकि ज़रार के मामले में जिस तरह हुकूमत खामोश हुई है, तो जो नाउमीदी थी वो मज़ीद बढ़ गई है कि जिस तरह पिछली हुकूमतें सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी मुल्क हो उसके हवाले से यानी सिक्योरिटी हवाले से किसी ने खुल के बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं, नई हुकूमत से हम तवक्को रखें या फिर उसी तरह नाउमीद रहें? बिल्कुल 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 इनसे तवक्को रखना आबस है। आप कथित तौर पर इनसे तवक्को रखने की ये ज़हमत ना करें, और ना ये ऐसा होगा। सर ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, मैं अक्सर इस हवाले से बात करना चाहूँगा। और फिर जिस मुल्क की तरफ से ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स और ये दूसरी तीसरी जो आप बातें गिनवा रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये जिस मुल्क की पुष्ट पुनाई की बुनियाद पर सारा कुछ हो रहा है, वो मुल्क पाकिस्तान के इंटीरियर जो मामलात हैं उनमें आज से इन्वॉल्व नहीं है, वो दहाइयों से इन्वॉल्व है इस मुल्क में। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है, बल्कि उस मुल्क के सफारतकारों ने आपकी सफारतकारी, आपके जो सफारती अदाब है उनको पांव तले रौंदा है। आपको याद होगा कि ज़िया के दौर में जब एक मजहबी जमात ने धरना दिया था, किस मुल्क का सफीर उस धरने में आकर बैठा था? क्या वो सफारतकारी अदाब के हक में था? उस वक्त से लेकर सर, उस वक्त से लेकर आज तक ये मामलात कंटिन्यू है। ये मैं समझता हूँ कि ये अगर आप इसको थोड़ा सा पास्ट में लेकर के चले जाएं और इसके ऊपर गौर करें, ये एक आलमी एजेंडा है और उस आलमी एजेंडे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें आपके जितने भी बड़ी कुव्वतें हैं वो सब इन्वॉल्व हैं और सारों की मिली भगत से हो रहा है। और हमें कहा जाता है कि नहीं जी वो अमेरिका साहब के खिलाफ है, ये है वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तो सारी एक ड्रामा रचाया गया है और उम्मत मुसलमान को सिर्फ उनसे पाकिस्तान को ही खतरा नहीं है,
آپ کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب کے اندر آگ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی, اور کس ملک نے لگائی ہے؟ یہ اسی ملک کی کارستانی ہے, اور ایک عالمی ایجنڈا ہے, اس عالمی ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہماری اس گورنمنٹ کے جو دعوے تھے, آپ اکانومی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہم جناب آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, بھیک نہیں مانگے, یہ نہیں کریں گے. جب آپ ان کے سامنے گردن جھکا چکے ہیں, ہاتھ پھیلا چکے ہیں, آپ ان کے سامنے کیسے اکڑ کر آپ بات کر سکتے ہیں؟ اشرف یہ صاحب فلسفہ وہ بھی تو میرا نہیں ہے, یہ انہی کا فلسفہ ہے. جو معیشت کے یا اقتصاد کے جو مسائل ہیں اس پہ تو چلیں کمپرومائز ہو سکتا ہے. قوم کو مہنگائی تحفے میں ملی ہے, مزید مہنگائی بھی ہو سکتی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہم برداشت کر لیں گے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت. لیکن یہ تو ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ تو ملک کی سالمیت کی بات ہے, قوم کی سالمیت کی بات ہے. ملک کی ترقی کا جو اہم راز ہے وہ سیکیورٹی کا ہے, تو پھر اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی نہیں ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے سامنے ہے سارا سسٹم, یہ آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں, لیکن سر یہاں پر بھی وہی بات آ گئی جو میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں بحثیت قوم, یا آپ جرنلسٹ ہیں, آپ ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں, ہمارے اینکرز یا میڈیا پرسن جو ہے وہ حکومت اور عوام تک جو ہے ایک پل کا آپ لوگ رول پلے کرتے ہیں. آپ اپنی فیلڈ کو ہی دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر کھل کر بات کرتے ہیں. اگر آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی بات کریں گے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. جی, آپ سے قبل میں یہی رو رہا تھا کہ کیوں ہم نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے. یعنی ایک سوچی سمجھی, یعنی اب ہم ذرا سوچیں تو بالکل عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. پاکستان کا دشمن ہے, بس دشمن ہے, وہ چاہے کسی بھی ملک کا ہو, ہم کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ ایک بالکل مسئلہ ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. سعید اشرف صاحب کا بھی وہی سوال انہوں نے اٹھایا جو آغاز میں نے بات کی تھی کہ ہم کیوں یعنی اس طرح ہچکچاہٹ کا یعنی شکار ہو جاتے ہیں, یا اس کو میں ڈر تو نہیں کہہ سکتا, خوف تو نہیں کہہ سکتا. کس بات کا ڈر؟ بھئی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی کر رہے ہیں, کس بات کا خوف؟ آپ بات کر رہے ہیں اپنی قوم, اپنے ملک کی سالمیت کی بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ کی نزدیک کیا ملک اور قوم سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی سوچا جائے نا. جی سعید اشرف صاحب, لائن کٹ گئی تھی سر. سعید اشرف صاحب بالکل میں آپ کے ساتھ 100% متفق ہوں کہ یہ ایک المیہ ہے, اور یہ المیہ اس لیے ہے کہ ہماری قوم کی ایک ذہنیت بنا دی گئی ہے. دیکھیں کتنی بار یعنی ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں, اسلحہ پکڑا جاتا ہے, بارود پکڑا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, لیکن کوئی میڈیا پرسن اس کے یعنی نام لینے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یار یہ کون تھا, کس سے تعلق تھا, کہاں سے آیا تھا, اس کے پیچھے کون تھا. یہ ایک المیہ تو ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. چلتے ہیں سعید اشرف صاحب دوسرے ٹاپک کی طرف. عدالتی نظام کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, چونکہ آپ کا تعلق اسی فیلڈ سے ہے تو آپ یعنی جو سوشل میڈیا کے سوالات ہیں ان کا آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. عدالتی نظام پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نظام دو طرح کا ہے, ایک غریب کے لیے, ایک امیر کے لیے. کیا واقعتاً ایسا ہی ہے؟ دیکھیں عبداللہ بھائی, بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ کڑوا سچ ہے, اور پاکستان میں ایسا ہی ہے. نظام جو ہے وہ غریب کے لیے اور ہے, امیر کے لیے اور ہے. یہ تو سوال ایک ہر بندہ جانتا ہے. لیکن اس پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اس پہ اگر آپ جوڈیشل سسٹم کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا, تو اس تنقید سے پہلے جو ہے وہ ہر شعبے کی طرف آپ لازمی دیکھ لیا کریں. میں خود اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں. اگر ہم جوڈیشل سسٹم پہ تنقید کرتے ہیں تو مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا بار جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے معاملات کے اندر انوالومنٹ نہیں کرتی ہے؟ کیا میڈیا جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر تنقید نہیں کرتا ہے؟ یا آپ کا پولیٹیکل دباؤ یا دیگر اداروں کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر آپ کا دباؤ نہیں ہے؟ تو بات کرنے کا سر مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ ایک ادارے کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا آپ کا جو سسٹم ہے, یا اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ شاید وہ برا لفظ ہو, آپ کو برا لگے, اگر برا لگے تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں. سارے ادارے ایک دوسرے سے کانے ہیں, ٹھیک ہے, تو سارے ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں.
تو یہ بات ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے، لیکن سر چینج تبھی ہوگا جب نچلی سطح پر شعور ہوگا، اویئرنیس ہوگی۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ عدالتی نظام غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، بات لیکن کہی جو جا ہماری رہی ہے اپنی کہ عدلیہ، responsibilities ہے، یہ جو بات ہے ایک ڈھونگ رچا ہوا ہے کہ عدلیہ بالکل آزاد ہے، اس کے اوپر کسی سیاسی پارٹی کا دباؤ نہیں ہے، کسی سیاسی شخصیت کا دباؤ نہیں ہے، تو پھر آپ نے تو اس کو جوڑ کے رکھ دیا، تو پھر یہ کیسی آزادی ہے؟ سر کیسی آزادی ہے؟ جیسا آپ کا میڈیا آزاد ہے ایسے ہی جناب آپ کا جوڈیشل سسٹم آزاد ہے۔ کی آزاد ہے؟ جی میڈیا تو بہت ہی آزاد ہے نا، وہ بس میڈیا کس حد تک آزاد ہے؟ میں سر وہی بات کر رہا ہوں نا، آپ دیکھیں میڈیا کس حد تک، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ان فیکٹس کے اوپر میڈیا نہیں بولتا ہے، میڈیا نہیں چلاتا ہے، وہ میڈیا نہیں ہے نا، وہ کچھ اشخاص ہوتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تجزیہ نگار کی صورت میں یا اینکر پرسن کی صورت میں، وہ اب اس کی وجہ سے ہم پورے میڈیا کو رگڑا دے دیں، یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ بس وہی بات ہے، اسی طرح میں نے پہلے کہا نا کہ آپ ایک ادارے کے اوپر اگر تنقید کر رہے ہیں تو اس کے جو ہے نا وہ فیکٹس بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ بہت اچھے بھی کام کر رہی ہے، اور بہت سے ایسے امور ہیں جہاں پر عام بندوں کو عدلیہ سے انصاف ملتا ہے، جب کہیں ہر طرف سے آپ تھک کر کے عدلیہ کی طرف دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بھلے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد آپ کو خیر سے کوئی توقع ہوتی ہے، کچھ وہاں سے آپ کو امید کی کرن لگتی ہی ہے، لیکن ٹوٹلی طور پر آپ کے سامنے ہی ہے عبداللہ بھائی، یہ سارا سسٹم باتیں کھل جائیں تو بہت دور تک چلی جاتی ہیں۔ یہ جو آزادی والا میں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ بات کڑوی ہے، بری بھی شاید ہو، بات یہ ہے کہ ہم سارے ایک دوسرے سے کانے ہیں۔ اگر اداروں کی بات کرتے ہیں تب ہم کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے، پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے تو بیوروکریٹ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، بیوروکریٹ کہتے ہیں گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے، یا اگر جوڈیشل سسٹم کچھ کرنے لگ پڑتا ہے، میں اور آپ گورنمنٹ کچھ کرنے لگتی ہے تو ہم جناب کورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جناب بیوروکریٹ یہ کرنے لگے ہیں، گورنمنٹ یہ کرنے لگی، آپ کہاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، شاید وہ کچھ ہمارے لیے اچھے ہی ہو، جیسا کہ ابھی قبضہ مافیا کے خلاف گورنمنٹ اچھا قدم کر رہی، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر بہت سے بڑے بڑے قبضہ مافیا ہیں جن کو گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا ہے، اس پہ بھی لوگوں نے عدلیہ کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے، سارے معاملات ہوئے ہیں۔ سر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا آپ ایک ادارے کو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ادارے کو قطعاً بلیم نہ کریں، آپ کا پورا سسٹم جو ہے، پورے سسٹم کے اوپر سوال اٹھائیں، آپ کا پورا سسٹم جو ہے نا اس میں ہی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سسٹم کی بات تو اگر ہم کریں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ سسٹم چینج کرنے کے لیے عوام نے نئی حکومت کا انتخاب کیا ہے، تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ سسٹم چینج ہو جائے گا؟ کیونکہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کا بنیادی جو ایجنڈا تھا یا ان کا جو منشور تھا یا جو ان کا نعرہ تھا وہ بنیادی یہی تھا کہ ہم اس سسٹم کو چینج کریں گے، تو کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ چینجنگ؟ سر دیکھیں، بات یہ آپ نے کہا نئی حکومت آئی ہے، میں کہتا ہوں پرانی حکومت آئی ہے، لیبل نیا ہے، لوگ وہی آئے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ سر میں نے پہلے بات کہی ہے نا کہ ہماری اپنی بھی کوئی رسپانسبلٹیز ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ جب ہم نے ہمارے ہاتھ میں سب کچھ تھا، ہم نے اپنے لوگوں کو چننا تھا، تو اس وقت میری اوپینین تب بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے کہ ہمیں اس وقت پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم کس بندے کو آگے لا رہے۔ نئی حکومت نئے لوگوں کے نام پر ہم انہی پرانے جناب لوٹوں کو ہم نے وہاں پر بھیج دیا، اور ہم ان سے توقع کیے بیٹھے تھے کہ جناب یہ سسٹم چینج کریں گے، یہ نظام لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو یہ تو میں وہی کہوں گا نا، ہماری اپنی مسٹیک ہے، ہم میں اتنا شعور نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بہت باشعور ہیں، لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں۔ جی سعید اشرف صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عدالت کا نظام ہو، سیکیورٹی کا نظام ہو، اور یا دوسرے جتنے بھی ہیں، کچھ تعلیمی نظام ہے، صحت کا ہے، ہر ایک چیز میں ہم نے دوہرا معیار کیوں رکھا ہوا ہے؟ عدالتی نظام ہے تو سب کے لیے یکساں کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی پاکستان کا دشمن ہے تو سب کی نظر میں وہ دشمن کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی پاکستان کا دوست ہے تو سب کی نظر میں وہ دوست کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے تو پھر ہم کھل کے اس کو خطرہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم نے دہشت گردی کا بھی دوہرا، یعنی وہ جو کچھ ایک بالکل عجیب سی بات یاد آ گئی، کچھ عرصہ قبل جو پاکستان میں جو دہشت گردی تھی تو
اس حوالے سے پھر بعض پارٹیاں جو پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آگے تھی کہ یعنی ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، اور پھر ایک لیبل لگا تھا کچھ پارٹیوں پہ کہ انہوں نے جو طالبان ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ دو گروہ بنائے ہیں، ایک اچھے طالبان اور برے طالبان، تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ تو ہم بھی وہی چکر میں ہیں، یعنی ایک طرف دہشت گردی ہے تو کیوں سب کو ہم دہشت گردی قرار نہیں دیتے؟ ایک طرف اگر نظام عدل ہے، اگر کوئی مجرم ہے تو سب کو ہم مجرم کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا ہماری مجبوری کیا ہے؟ سیاسی مجبوری ہے، شخصی مجبوری ہے، ہمارے اوپر وہ دنیا کا کیسا پریشر اور کیسا دباؤ ہے کہ ہم اپنی جو سالمیت ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے عدالتی نظام میں فرق دیکھتے بھی ہیں۔ اب عدلیہ ہے، محترم ادارہ ہے، آزاد ہے، تو پھر عدلیہ اس حوالے سے متحرک کیوں نہیں ہوتی؟ ایک طرف ہمارے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم قبروں سے لوگوں کو نکال کے جو ہے نا ان کا احتساب کریں گے، دوسری طرف آپ کی یعنی ملک میں ایسے ڈاکو ہیں، ایسے قاتل ہیں، ایسے غدار وطن، غدارین ملت ہیں جو دھندناتے پھر رہے ہیں، ادھر آپ قبروں کی بات کر رہے ہیں، ادھر ان زندوں کو کوئی جو ہے نا پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ تھوڑا سا معیار کو ایک رکھیں، اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں۔ چلیں یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ انسان ہے قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان، سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے صرف وصال اردو پر۔ کیا آپ نہیں جاننا چاہتے؟ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں عدالتی نظام میں دوہرا معیار، صحت کیا جو شعبہ ہے اس میں دوہرا معیار۔ آپ کہیں پہ جائیں کسی بڑے ہاسپٹل میں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جو غریب آئے گا، جو مسکین ہوگا، جو معاشرے کا ایک عام فرد ہوگا، اس کے ساتھ یعنی کیا برتاؤ کیا جاتا ہے یا اس کو کتنی یعنی عزت دی جاتی ہے، کتنا اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی وڈیرا ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی وزیر مشیر، کچھ جو بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے وزیر مشیر ایم پی ایم این اے ہیں وہ پاکستان میں علاج کرواتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ ان کا علاج ہو جائے۔ وہ پاکستانی ڈاکٹروں کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ وہ پاکستانی ہسپتالوں کے بیڈ پہ لیٹنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں پاکستان کے نام پہ سیاست۔ علاج کے لیے وہ جاتے ہیں لندن، کسی دوسرے ملک دبئی وغیرہ، جہاں پہ ان کی مرضی ہو، امریکہ وغیرہ۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ تعلیم میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف غریب کا بچہ ہے وہ سرکاری سکول میں جاتا ہے، سرکاری سکول کی پوزیشن کیا ہے، وہاں پہ شرح کیا ہے تعلیم کی، وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ کیا ہیں، وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، وہ سب ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک امیر کا بچہ، ایم پی اے ایم این اے کا بچہ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پرسوں ایک خبر چلی تھی کہ سندھ کے وزیر تعلیم نے اپنی بیٹی کو سرکاری سکول میں داخلہ دلوایا۔ یعنی یہ خبر ہمارے لیے ایک طرف تو خوشی کی بھی تھی اور دوسری طرف شرمناک خبر بھی تھی کہ پہلی بار ہم نے یہ سنا کہ ایک وزیر نے اپنی بیٹی کو سرکاری تعلیم میں داخلہ دلوایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں ہونا یہ چاہیے تھا، خبر ایسی آنی چاہیے تھی کہ پہلی بار کسی وزیر نے سرکاری سکول کو چھوڑ کے پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرایا۔ لیکن گیم الٹی ہے اور ہم بھی تالیاں بجا رہے ہیں، واہ 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 کمال کر دیا۔ یعنی اس حد تک ہمارا جو معیار ہے وہ گر چکا ہے تعلیم میں۔ آپ دیکھیں کہیں پہ آپ جائیں، پاکستان ہے بھائی، ہر کوئی پاکستان کی شہری ہے۔ جتنا حق اسلام آباد میں رہنے والے کا ہے اتنا حق پنجاب کے کسی دیہات میں، خیبر پختونخوا کے کسی دور دراز علاقے میں، بلوچستان کے کسی دور دراز ریگستان میں رہنے والے اس پاکستانی کا بھی ہے۔ جتنا حق لاہور کے ایک شہری کا ہے اتنا ہی حق پاکستان کے کسی سکردو اور خیبر میں رہنے والے پاکستانی کا بھی ہے۔ دی جائے، سب کو یکساں نظام تعلیم دیا جائے۔ قوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے حکومت نے یعنی ایسی شرمناک صورتحال کہ تعلیم کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ صوبوں کو اختیار دے دیا کہ اپنا اپنا نصابی تعلیم بناؤ۔ اس کا ہوا کیا؟ آپ دیکھیں 2008 کے بعد جو الیکشن ہوئے 2013 کے درمیان، پیپلز پارٹی نے یہ اختیار صوبے کو دے دیا۔ صوبے میں کیا ہوا؟ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنی شخصیات کو نصاب میں ایڈ کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کے وہ تھے، انہوں نے اپنا آپ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ قوم کو پاکستانی نہیں بنا رہے، آپ سندھ کے بچے کو سندھی بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا جیالہ بنا رہے ہیں۔ آپ پنجاب کے بچے کو پاکستانی نہیں بنا رہے کیونکہ آپ نے پنجاب کے نصابی تعلیم میں
پاکستان کی تاریخی جگہوں کی بجائے پنجاب کے مقامات کو رکھا ہے، پنجاب کی شخصیات کو رکھا ہے، اس کی سوچ آپ نے محدود کر دی ہے۔ وہ بڑا ہو کے ایک پنجابی بن سکتا ہے اور ایک دائرے کے اندر رہ سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں پاکستانی ہوں۔ آپ نے خیبر پختونخوا میں نیشنل پارٹی کی حکومت تھی، وہاں پہ انہوں نے نصاب میں بادشاہ خان، ولی خان اور اسفندیار ولی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو ایڈ کر لیا۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہاں سے پختونیوں کا ایک آواز اٹھتی ہے کہ بھئی ہمیں الگ پختونستان چاہیے۔ آپ نے بلوچستان کو نصاب میں اکبر پتہ نہیں کون کون سی ان کی جو شخصیات ہیں انہوں نے نصاب میں وہ ایڈ کر لیا۔ قوم کو ہم نے بکھیر کے رکھ دیا ہے، تاکہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے ناظرین، تاکہ قوم کا یہ شیرازہ اسی طرح بکھرے، اور یہ جو غنڈے ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو سیاستدان ہیں جو قومیت ہماری یعنی قومیت کا فائدہ اٹھا کر پنجاب میں پنجابی کا نعرہ لگا کے، سندھ میں سندھی کا اور کے پی میں پختون کا اور بلوچستان میں مظلوم بلوچ کا نعرہ لگا کے وہ ہم پہ کیا کریں، حکومت کریں، اور ہم اسی طرح ان کے سامنے ان کے پاؤں پڑتے رہیں، ان کو آقا بنا کے ان کے غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھیں یعنی کیا ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے ہم پہ وہی لوگ مسلط ہیں۔ خیبر پختونخوا کے الیکشن میں آپ جائیں، وہاں پہ جو بھی وزیر مشیر یا جو ایم پی ایم این اے جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ یہی نعرہ لگائے گا، میں پختونوں کو ان کا حق دلاؤں گا، میں تربیلا اور ملاکنڈ کی بجلی کا حساب لوں گا پنجاب سے۔ پنجاب والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کے پی کو گندم، ہم قومیت پہ سیاست کر رہے ہیں، صوبائیت پہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے، ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور بحیثیت قوم ہم نے سوچنا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو 200-300 بندے 300-350 بندے ہم نے پارلیمنٹ میں بھیج دیے ہیں، یہ ہماری قومیت اور ہمارے جو شاعر ہیں یا ہمارے جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ سارے پاکستانیوں نے مل کے ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور پاکستان کا جو دشمن ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے، کیونکہ سیاسی لوگوں سے آپ کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی ملک کے خلاف بیان دیں گے۔ مخالفت میں تو آ کر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی پاکستانی بن کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں دہشت۔ اب دیکھیں، افسوس کی بات ہے، پچھلے یعنی نواز شریف صاحب کے دور میں کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا، ایک بار بھی وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے کلبھوشن کا نام تک نہیں لیا۔ کہاں گئی پاکستانیت؟ صرف اس لیے کہ وہاں کے مودی اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہی مجبوری ہے اور اسی چیز نے پاکستان کو یعنی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا ہے۔ دوسرا کوئی ہوگا، اس کے مفادات کسی اور ملک سے ہوں گے، کسی اور ملک کے صدر، وزیر اعظم یا کسی اور شخصیت سے ہوں گے، وہ دیکھے گا بھی کہ اس ملک نے غداری کی ہے، اس ملک کے یہاں پہ ایجنٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن وہ تماشائی بن کے دیکھتا رہے گا، اس کی زبان نہیں کھلے گی، اس کو یہ توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اپنے مفادات ہیں۔ آپ صحافیوں کو دیکھیں، یعنی صحافیوں کے پاس اتنے بڑے بڑے انکشافات آتے ہیں اور اتنا، لیکن جو ایک کھلے عام ایک دہشت گردی ہوتی ہے، کھلے عام بدماشی ہوتی ہے، کھلے عام سربریت ہوتی ہے، کھلے عام قتل و غارت ہوتا ہے، اس کے خلاف کھل کے بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ جکڑ لیے گئے ہیں۔ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے قومی اور ملکی مفادات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور جب تک ناظرین جب تک ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی اپنے ذاتی، قومی، صوبائی اور سیاسی یا جو تنظیمی جتنے بھی مفادات ہیں انہیں پس پشت ڈال کے پاکستان کو مقدم نہیں رکھیں گے، پاکستان کی سالمیت کو مقدم نہیں رکھیں گے، تب تک ہم پاکستانی بظاہر تو پاکستانی ہوں گے، لیکن اندرونی خانہ اندر سے اور اصل میں پس پردہ ہم یعنی بالکل منافقت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کوئی بھی ہو پاکستان کے خلاف آپ کھل کے بات کریں، کوئی بھی یعنی آپ کو پتہ چلے کہ یار یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، وہاں آپ یہ نہ دیکھیں۔ ابھی یہ ہے، ابھی پی ٹی آئی والے ہیں وہ عدلیہ پہ تنقید نہیں کرتے، کیوں؟
نہیں کرتے، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہی اندھا پن ہے، یہی اندھی تقلید ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ جب پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ہے، اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن کسی کو الا ماشاءاللہ ایک کو کسی کو توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ایک پوسٹ لکھ دے فیس بک کے اوپر۔ کیوں؟ یار پارٹی کا بندہ ہوں۔ کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ اوپر جماعت میں یہ غلطی ہے، لیکن بولے گا نہیں۔ جمعیت کا ہوگا، بولے گا نہیں۔ اس کا قائد غلط بات کرے گا، غلط کام کرے گا، لیکن بولے گا نہیں۔ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اس کا لیڈر کوئی غلط کام کرے گا، پاکستان مخالف کام کرے گا، لیکن کوئی بولے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پارٹی ہے۔ جب تک ہم ان پارٹی بازی سے، قومیت سے، وطنیت سے اور قومیت سے، لسانیت سے اور مسلکیت، مذہبی، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے پاکستانی نہیں بنیں گے، تب تک ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا بہتر کرے، اور جس طرح یہ ملک چلتا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس ملک میں ترقی ہو، یہاں کی جو آبادی ہے وہ خوشحال ہو، یہاں پہ امن و امان ہو، یہاں پہ محبت ہو اور بھائی چارہ ہو۔ اجازت دیجیے ناظرین اگلے پروگرام تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔